اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اردو ادب کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے علم میں برکات نازل فرمائے۔ تو ہم لوگ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ آج ان کا ماشاءاللہ 11واں قصہ ڈسکس کریں گے کہ ہر ولی کی نگاہیں تیرے مقام پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 509 ہجری میں پہلی مرتبہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں حرم پاک کی جانب عازم سفر ہوا۔ جب میں منارہ ام القرون جو مکہ مکرمہ کے نزدیک مقام ہے وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہ اس وقت عالم شباب میں تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں حج بیت اللہ شریف کی نیت سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم دونوں ساتھی بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ایسا ممکن ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں نے اکٹھے سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ہمیں ایک حبشی لڑکی ملی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عجم کا رہنے والا ہوں اور بغداد سے آ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا میں حبشہ میں تھی جب میں نے دیکھا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر تجلی کی، اور یہاں تک مجھے معلوم ہے اللہ عز و جل نے اپنے وصل سے تجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں کیا، بس میں نے چاہا کہ میں تجھے دیکھوں۔ پھر کہنے لگی آج میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گی، شام کو روزہ بھی تمہارے ساتھ افطار کروں گی۔ پھر وہ راستے کے ایک طرف اور ہم دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شام کو جب افطاری کا وقت ہوا تو آسمان سے ہمارے لیے ایک طباق اترا جس میں کچھ روٹیاں، سرکہ اور ترکاری تھی۔ اس حبشی لڑکی نے کھانا دیکھتے ہوئے فرمایا سب تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس نے میرے مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہر رات میرے لیے 2 روٹیاں اترا کرتی تھی، آج میرے مہمان ساتھ ہیں تو 6 روٹیاں اتری ہیں، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں نے اس میں سے 2 روٹیاں کھائیں، پھر پانی کے 3 کوزے اترے اور ہم نے اس میں سے پانی پیا۔ اس کے بعد وہ حبشی لڑکی ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم دونوں جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کی غرض سے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ پر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور دیکھنے سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ وصال فرما گئے۔ اس دوران وہی حبشی لڑکی آئی اور اس نے ان کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ تجھے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے مارا ہے، سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات کہ حادث چیزیں بجز اس کے برقرار رکھنے کے اس کے جلالی نور کی تجلی کے آگے قائم نہ رہ سکتی، بلکہ اس کے جلال کے انوار نے اندھوں کی آنکھیں بھی چندیا کر رکھ دی ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر دوران طواف مجھ پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی۔ میں نے اپنے باطن کا خطاب سنا جس کے الفاظ تھے اے عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر چھوڑ دے اور توحید تجرید اور توحید تفرید اختیار کر، ان قریب ہم تمہیں اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اپنی مراد کو غلط نہ کر اور اپنے قدم کو ثابت رکھ، اور دنیا میں ہمارے سوا کسی کو مالک نہ سمجھ، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے مسند ارشاد پر بیٹھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ حبشی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے جوان، مجھے تیرا مقام معلوم ہے اور تجھ پر نور کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور آسمان تک تجھے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور ہر ولی کی نگاہ تیرے مقام پر ہے، اور اس کی آرزو ہے کہ تیرے جیسی نعمت انہیں بھی حاصل ہو جائے، سبحان اللہ۔ قصہ نمبر 12 عبدالقادر دیوانہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات مجھ پر خاص وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔
میں نے بے ساختہ چیخ مار دی، جس سے لٹیروں کی جماعت گھبرا کر بھاگ گئی کہ شاید کوئی آ گیا ہے۔ جب وہ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے زمین پر بے ہوش پڑا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ ہے، اس نے ہمیں ڈرا دیا۔ سبحان اللہ۔ قصہ نمبر 13، نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد بن یحییٰ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور 15 برس تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن مجید ختم کیا۔ چنانچہ ایک رات میں ایک سیڑھی پر چڑھ رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھ سے کہا، کاش تو ایک گھڑی سو جائے اور پھر اٹھ کر عبادت کر لے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے دل میں آیا، میں وہیں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں قرآن مجید ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آج ایک بار نفس کہتا ہے کہ سو جا تو ہم ایسے سوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے نہ دین کی ہوش نہیں رہتی۔ خدا ہمیں ان کے صدقے سے دین کی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت بخشے تاکہ ہم بھی نفس کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑہا رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر حاضر ہوں۔